ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تشابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ اپنی لاشد کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک میں 29ویں پارے کی پہلی سورت میں، جس کو ہر دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. جو ہر دن مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اس کو ہر رات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ کرے گا. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا، محفوظ ہو گیا، ساری منزلیں اس کے لیے آسان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا تذکرہ کرتے خوب روتے، جنت جہنم کا ذکر کرتے تو اتنے نہیں روتے. دیکھنے والے دیکھتے پوچھتے کہا حضرت آپ جنت کا بھی ذکر کرتے ہو جہنم کا بھی ذکر کرتے ہو، اتنے نہیں روتے اتنا آپ قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے روتے ہو، کیا بات ہے. فرمایا فإن القبر اول منازل من منازل الآخرہ، قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. انسان اگر اس کے اندر نجات پا گیا باقی کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر پہلی منزل میں انسان نجات نہ پایا تو باقی کی ساری منزلیں اس سے زیادہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی. جہنم کا گڑھا بن جائے گا مرنے کے بعد قبر، اگر آدمی نے ایمان اور عمل پر محنت نہیں کی، اور جنت کی پیاری بن جائے گی، گاؤں بن جائے گا اگر اس نے ایمان اور عمل پر محنت کی. اس لیے میں اس کے ذکر سے قبر پہ خوب روتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں. داڑھی مبارک ان کی تر ہو جاتی تھی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ فرما کر گئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تمہارے لیے لازم ہے. عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑے رکھنا. فرما کے چلے گئے ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. جنتی ہونے کے باوجود اتنا ڈر خوف ان کو قبر کا حشر کا آخرت کا تھا، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، کچھ خبر نہیں. اس کے باوجود قبر پر ہمارا کیا حال ہوتا ہے، قبرستان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، موت کا تذکرہ سن کر کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے. ہم نے کہا ایک اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، معلوم ہو جائے گا کتنا ایمان جنت پر ہے، کتنا ایمان جہنم پر ہے، کتنا ایمان قبر پر، حشر پر، آخرت پر ہے. ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر دیکھ سکتا ہے. تو منزل آخرت کی قبر سب سے پہلی ہے، وہ آسان ہو جائے گی اگر ہر رات کو سورہ ملک پڑھ لی اور سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اس کو پڑھ لی. اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، بلند و بالا ہے وہ ذات اللہ کی
بیدہ الملک، جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، عالم بھر کا نظام ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز کائنات میں اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے آسمان بنا دیا اور زمین بنا دی، چاند سورج ستارے بنا دیے، دریا پہاڑ ہوائیں بنا دی، سورج اور چاند بنا دیا، لوہا آگ پانی مٹی انسان جنات بنا دیے۔ اب یہ آزاد ہو گئے، جو چاہے کرے آسمان، جو چاہے کرے زمین، جو چاہے کرے چاند، جو چاہے کرے سورج، جو چاہے کرے انسان اور جنات، کہ نہیں، اس طرح اس نے ان کو بنایا ہے، اس طرح وہ ان کے اوپر قادر بھی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رات اپنی مرضی سے نہیں آ رہی ہے، دن اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے، یہ اللہ کے آنے سے اور اللہ کے لانے سے رات اور دن کا نظام چل رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے، پوچھیے ان سے، بتائیے، کہیے ان کو، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کو ٹھہرا دے، ابھی تو دن فجر کی اذان سے شروع ہو رہا ہے، صبح صادق کے بعد سے، اور مغرب سے ختم ہو رہا ہے، لیکن اللہ چاہے سرمدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک دن ہی دن رہے، فجر بھی آ جائے یا مغرب بھی آ جائے اور عشاء بھی آ جائے، لیکن دن ختم نہ ہو۔ اللہ فرمائے إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جہاں ہم نے اس کو صبح صادق سے شروع کیا، غروب پر ختم کر دیا، وہیں ہم اس کو اتنا لمبا بھی کر سکتے ہیں، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کہ دن ہی دن رہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ خدا، ہے کوئی اللہ کے علاوہ معبود، ہے کوئی اللہ کے علاوہ قادر کہ جو یاتیکم بلیل، رات کو جائے تمہارے لیے، تسکنون فیہ، جس کے اندر تم آرام کرو، افلا تبصرون، دکھتا نہیں تمہیں یہ نظام کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ابھی تو تمہاری رات مغرب سے شروع ہو رہی ہے اور صبح صادق پر ختم ہو رہی ہے، اور اللہ چاہے تو یہ رات مغرب سے شروع ہو، فجر آ جائے لیکن ختم نہ ہو، مغرب آ جائے ختم نہ ہو، ظہر آ جائے عصر آ جائے ختم نہ ہو، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رات رہے۔ یہ اللہ کو طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، یہ رات اللہ کے قبضے میں ہے، یہ نہیں کہ بس اب ہو گئی رات اور صبح صادق ہوتے ہی صبح رات ختم ہو جائے گی، نہیں، اللہ چاہیں گے تو الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رات رہے گی۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی خدا، اللہ کے علاوہ ہے کوئی معبود، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، قادر مطلق، یاتیکم بالضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، چاندنا لے آئے، جو تمہارے لیے دن کا اجالا لے آئے، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم؟ عقل لگاؤ کہ رات اور دن خود نہیں چل رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کے بننے میں، آسمان اور زمین کی پیدائش اور خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، ہوشیاروں کے لیے نشانی ہے۔ اتنا بڑا آسمان جو نظر آ رہا ہے، نیلی چھت، یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک، پوری دنیا میں چلے جاؤ، اللہ فرما رہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہے وہ رفع السماوات، جس نے اتنا آسمان بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستون کے، دیکھ رہے ہو تم گنگوں میں، دیکھ رہے ہو تم مین پورہ میں، کوٹھڑا میں، دیکھ رہے ہو تم کانوے میں، ٹکروں میں، دیکھ رہے ہو تم امریکہ میں، افریقہ میں، دیکھ رہے ہو تم برطانیہ میں، پیرس میں، مشرق مغرب شمال و جنوب، جہاں چاہے چلے جاؤ، کہیں تمہیں پلر نظر نہیں آئے گا، کہیں تمہیں ستون نظر نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستون کے بنا دیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ستون ہے، اس میں ستون ہے آسمانوں کے اندر، لیکن گنگوں والوں تمہیں نظر نہیں آ رہے، سہارنپور والوں تمہیں نظر نہیں آ رہے، ہندو سندھ والوں نظر نہیں آ رہے، ستون ہے آسمانوں میں۔ بعض لوگوں نے تفسیر کی آسمانوں کے ستون ہیں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، تمہیں دکھ نہیں رہے، اللہ نے ان کو ستونوں پر، آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اکثر مفسرین یہ فرماتے کہ بغیر عمد ترونها، کہ بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا آسمان کو، تک اتنی لمبی نیلی جیسی تھی ایسی جیسی آج بھی ہے، اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، اللہ نے بلند کیا ہے، خود نہیں ہوا آسمان بلند، خود نہیں ہے نیلی چھت بنی، ایسی نیلی چھت کہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم،
कैफ बनैनाहा। अल्लाह फरमाता है अफलम यंजुरू इला समा, क्या उन्होंने देखा नहीं आसमान की तरफ निगाह उठाकर, कैफ बनैनाहा, कैसे बनाया हमने उसको कैसे बनाया। पंखा तो देख रहे कैसे बना, मोबाइल तो देख रहे कैसे बना, ट्रेन तो देख रहे कैसे बनी, फ्रिज तो देख रहे कैसे बना, दुनिया भर की चीजें तो देख रहे कैसे बनी। इतना जो बड़ा आसमान है इसके अंदर गौर नहीं कर रहे, इसके अंदर फिक्र नहीं कर रहे, इसके बारे में नहीं सोच रहे। कैफा बनैनाहा, कैसे बनाया हमने उसको। अल्लाह फरमा रहे वज़य्यन्नाहा, और हमने उसको मुज़य्यन कर दिया, हमने उसको मुज़य्यन कर दिया, चांद लगा दिया, इसमें सूरज लगा दिया, सितारे लगा दिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वमा लहा मिन फुरूज, और इसमें कोई पटन नहीं है, सुराख नहीं है, बगैर जोड़ के इतना बड़ा ये आसमान अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया। छोटा सा शामियाना कितने जोड़, छोटा सा छप्पर कितने जोड़, छोटा सा लेंटर कितनी उसके अंदर जोड़ तोड़, इतना बड़ा आसमान कोई जोड़ तोड़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से इसको बनाया है। इन्न फी खल्क़िस समावात, आसमान की तख्लीक में, बनने में, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। इसमें गौर करो, इसमें तदब्बुर करो, इसको सोचो। जब आसमान इतना बड़ा है, उसको बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा, उसकी बड़ाई किबरियाई का यकीन तुम्हारे दिल में उतर जाएगा अगर तुम आसमान के अंदर गौर फिक्र करो और तवज्जो करो और बार बार इसको सोचते रहो, इबरत की निगाह से इसके अंदर नजर दौड़ाते रहो। और ज़मीन को नहीं देखते कैसे ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के ऊपर उसको बिछा दिया, सारी दुनिया के अंदर पानी ही पानी था। एक बुलबुला उठा काबे से, बैतुल्लाह से, मक्का से, वहाँ से अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के अंदर ज़मीन को अपनी कुदरत से फैला दिया। और जब ज़मीन हिलने लगी अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, तो हमने पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया ज़मीन के ऊपर। वजअलना फीहा रवासिया वनहारा, हमने नहरें भी जारी कर दी और हमने पहाड़ों को भी गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन हरकत न कर सके, हिल न सके। अफलम यंजुरू इला समा फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा, सूरज के अंदर भी गौर करना है, चांद के अंदर, सितारों के अंदर भी, आसमान के अंदर भी और ज़मीन के अंदर भी। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, क्या उन्होंने देखा नहीं ऊँट को हमने कैसे बनाया। ये ऊँट सब्र करता है, ऐसे ही मोमिन को सब्र करना चाहिए। अल्लाह की तख्लीक है, कुदरत की कारीगरी है ऊँट के बनने में, कि ऊँट के जैसा मोमिन होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, कलमे वाला होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिनूना हय्यिनूना लय्यिनूना कल जमलिल आनिफ इन क़ीद इनक़ाद व इन उनीक़ अला सफ़रतिन इस्तिराक़। ईमान वाला मुसलमान, कलमे वाला, वो कल जमलिल आनिफ, वो ताबेदार फर्माबरदार ऊँट की तरह होता है। अल मुमिनून हय्यिनून लय्यिनून, के ईमान वाले बहुत बात मानने वाले होते हैं, बहुत फर्माबरदारी करते हैं, बहुत ताबेदारी करते हैं। लय्यिनून, बहुत ज़्यादा नरम है। अगर कोई सख्त है तो समझ ले कि ईमान में क्या है, अभी कमजोरी है, ईमान में ज़ौफ़ है, कि बीवी के लिए सख्त है, बच्चों के लिए सख्त है, पहले वालों के लिए सख्त है, मामूर के लिए सख्त है, उस्ताद शागिर्दों के लिए सख्त है, महल्ले वालों के लिए, पड़ोस वालों के लिए क्या है, सख्त है। तो समझ लो ईमान में क्या है, अभी ज़ौफ़ है, ईमान के अंदर कमजोरी है। ईमान और यकीन अभी उस दर्जे का नहीं है जिस दर्जे का होना चाहिए। अल मुमिनून हय्यिनून, कि ईमान वाले बात मानने वाले होते हैं। ईमान वाला है, मुसलमान है और नमाज नहीं पढ़ रहा, बात नहीं मान रहा। ईमान वाला है और मुसलमान है, रोज़ा नहीं रख रहा। ईमान वाला है, मुसलमान है और हज नहीं कर रहा। ईमान वाला है, मुसलमान है और ज़कात नहीं दे रहा। ईमान वाला है और मुसलमान है, चेहरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नहीं बना रहा है। मुसलमान है, ईमान वाला है, कलमे वाला है और लिबास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं बना रहा है। मुसलमान है और मस्जिद को आबाद नहीं कर रहा, मदरसे को आबाद नहीं कर रहा। मुसलमान है, इल्म में, ज़िक्र में, इबादत में, दावत में नहीं लग रहा, तो मालूम ये हुआ कि अभी ईमान कुछ है, ईमान अभी कमज़ोर है, ईमान अभी ज़ईफ़ है। अगर ईमान कामिल होता तो ये नमाज़ पढ़ता, ईमान अगर कामिल होता तो ये रोज़ा रखता, ईमान अगर कामिल होता तो ये हज करता, ईमान अगर कामिल होता तो ज़कात देता, ईमान अगर कामिल होता तो तिलावत करता, ज़िक्र करता, तौबा करता, इस्तिग़फ़ार करता। ईमान अगर कामिल होता तो उम्मत का दर्द, गम, फ़िक्र, बेचैनी अपने अंदर रखकर ईमान के लोगों को दावत देता, नमाज के लोगों को दावत देता, रोज़े के लोगों को दावत देता, हज और ज़कात के लोगों को दावत देता। इबादत और दावत पर जमने जमाने के लिए रात दिन सुबह शाम ये अल्लाह के बंदों पर एक कर देता।
عبادت میں کمی ہے تو سمجھ لو ایمان میں کمی ہے، دعوت میں کمی ہے تو سمجھ لو ایمان میں کمی ہے، فرما بردار نہیں ہے، تابع دار نہیں ہے تو کامل مومن نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ المؤمنون حیینون لینون، کہ مسلمان تو ایمان والے تو کلمے والے تو تابع دار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، حکموں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، حکموں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر حکموں پر چل رہے ہیں تو سمجھ لو ایمان کامل ہے، سمجھ لو ایمان مکمل ہے، سمجھ لو ایمان اور یقین دن بدن روز بروز بڑھ رہا ہے۔ اور اگر نوافل میں کمی آ رہی ہے، فرائض میں کمی آ رہی ہے، واجبات میں کمی آ رہی ہے، سنتوں میں مستحبات میں کمی آ رہی ہے، دعاؤں میں کمی آ رہی ہے، ذکر میں، تسبیح میں، اخلاق میں، معاملات میں، رہن سہن میں، معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے تو سمجھ لو ایمان میں بگاڑ ہے، سمجھ لو ایمان میں ضعف ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ ایمان ہو اور آدمی بد اخلاق ہو، ایمان ہو اور آدمی مخلص نہ ہو، ایمان ہو اور آدمی عابد نہ ہو، ایمان ہو اور آدمی زاہد نہ ہو، ایمان ہو اور آدمی عارف نہ ہو، ایمان ہو اور آدمی داعی و مبلغ نہ ہو، ایمان ہو اور اس کے اندر موت کی فکر نہ ہو، ایمان ہو اس کے اندر حشر کی اور آخرت کی فکر نہ ہو، ایمان ہو اس کے اندر نبیوں والا، رسولوں والا درد و غم، فکر و بے چینی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ فرمائے المؤمنون حیینون، کہ مسلمان تو سارے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، حکموں پر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہیں۔ رات ان کی منمانی میں نہیں گزرتی، دن منمانی میں نہیں گزرتا، صبح و شام منچاہی میں نہیں گزرتے، وہ غربت کی حالت میں اور وہ دولت کی حالت میں اللہ کے احکاموں کو، نبی کے طریقوں سنتوں کو بھولتے چھوڑتے نہیں ہیں۔ لینون، اور بہت زیادہ مسلمان ایمان والے نرم ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، نرم، گرم نہیں، گرمی تو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ غصہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، غصہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے غصہ ہے آدمی کے اندر تو سمجھ لو ایمان میں ضعف ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے اور ایمان کی حقیقت کو یہ ابھی حاصل نہیں کر پایا ہے۔ تو غصہ ختم ہونا چاہیے۔ سارا بگاڑ جو ہو رہا ہے مدرسے میں، سارا جو بگاڑ ہو رہا ہے تبلیغ میں، سارا جو بگاڑ ہو رہا ہے خانقاہ میں، سارا جو بگاڑ ہو رہا ہے گھر میں، سارا جو بگاڑ ہو رہا ہے بڑے چھوٹوں میں، سارا جو بگاڑ ہو رہا ہے حاکم اور محکوم میں، سارا جو فساد ہے دنیا میں، وہ غصے کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے غصہ آ گیا اس کو، شیطان کو، اس کو غصہ آ گیا، شیطان کو غصہ آ گیا۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر لو، فرشتوں آدم کو سجدہ کر لو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کرا، اسے غصہ آ گیا۔ ارے آسمان کا کوئی حصہ میں نے نہیں چھوڑا، زمین کا حصہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 10 لاکھ برس تک عبادت کی، کتنے برس تک؟ 10 لاکھ برس تک شیطان نے عبادت کی، آسمان و زمین کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں مٹی لے کر آؤ، جاؤ فرشتوں مٹی لے کر آؤ، یا انسان بنانے، آدم بنانے، آدمی بنانے مجھے اپنا خلیفہ دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ اب وہ گئے اور مٹی لے کر آئے، گھر گاڑا بنا دو، اس کا پتلا بنا دو، پتلا بن گیا آدم علیہ السلام کا۔ سب دیکھتے رہے، فرشتے دور دور سے ڈرتے دیکھتے ہوئے جاتے تھے، اور شیطان اندر گھستا تھا، کبھی ناک میں گھستا تھا، کبھی کان میں گھستا تھا، کھوکھلا تھا پتلا، اور آ کر دیکھتا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کے اندر روح آ گئی، اب سارے سجدہ کر دو۔ اب شیطان نے کہا ہمارے سامنے کا بچہ، ابھی ہم مٹی لاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ابھی گارا بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، پتلا بنتا ہوا دیکھ رہے تھے، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، اتنا بڑا ہو گیا یہ کہ ہم اس کو اپنا بڑا مان لیں، تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا تھا، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے کر لیا، شیطان نے نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس آدمی کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کس نے منع کیا تجھے اس کو سجدہ کرنے سے؟ تو نے سجدہ کیا تو نے اس کو؟ کہنے لگا انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا، مٹی ڈالو تو نیچے جاتی ہے، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، یہ سجدہ کرے مجھے، میں کیوں کروں اس کو؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس کو غصہ آ گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کیوں کہا جا رہا ہے، اس کو کہا جانا چاہیے کہ بھئی یہ ہمیں سجدہ کرے، یہ ہماری بات مانے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، جب اس کو غصہ آیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا۔ اللہ کو غصہ آ رہا کہ وہ فاخرج، نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے۔ لیکن شیطان تھا، اس نے کہا یا اللہ
آپ مجھے انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے آپ مجھے مہلت دے دیجیے، ٹائم دے دیجیے، موقع دے دیجیے۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم، پھر ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، اور وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے آؤں گا، من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، اکثر کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اکثر کو میں کفر میں لگا دوں گا، اکثر کو میں شرک میں لگا دوں گا، اکثر کو میں جہالت میں غفلت میں لگا دوں گا۔ مرکز میں بہت کم لوگ آئیں گے، مرکز میں بہت کم لوگ آئیں گے، مدرسے میں بہت کم آئیں گے، خانقاہ میں بہت کم آئیں گے، مسجد میں بہت کم آئیں گے، نماز بہت کم پڑھیں گے، روزہ بہت کم رکھیں گے، حج زکوٰۃ بہت کم ادا کریں گے۔ لاقعدن لہم، میں ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے سیدھے راستے پر، آنے نہیں دوں گا ان کو مرکز میں، آنے نہیں دوں گا ان کو علم کی طرف، ذکر کی طرف، آنے نہیں دوں گا ان کو عبادت کی طرف، آخرت کی طرف۔ لاقعدن لہم، بیٹھ جاؤں گا میں۔ تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ لوگوں کو روک رہا ہے، اور جس طرح وہ غصہ ہوا تھا اب وہ لوگوں کے اندر بھی غصہ پیدا کر رہا ہے۔ ارے توڑنے والے سے نکلو جماعتوں میں جاؤ، اور چلاؤ، کوئی کام نہیں۔ بیوی نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا، بیوی کو، بچوں کو نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا، دکان کو نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا، کارخانے کو نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا۔ بس 5 مہینے میں جاؤ، بس 4 مہینے میں جاؤ، بس چلے میں جاؤ، بس اشرے میں جاؤ، بس 2.5 گھنٹے لگاؤ، 8 گھنٹے لگاؤ، بس اس کے علاوہ اور بھی تو کچھ کام ہے۔ میرے صاحب تم تو پیچھے پڑ جاتے ہو، بالکل چھوڑتے ہی نہیں تم تو۔ یہ تو اسی لیے تو نہیں بیٹھتے ہم بیان میں۔ ارے بیان میں کیوں نہیں بیٹھتے، اسی لیے کیوں نہیں بیٹھتے بیان میں؟ تم کہتے ہو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہاں 1 گھنٹہ لگا دیتے ہو، پھر وہاں 2 گھنٹے لگا دیتے ہو، پھر کہتے ہو 4 مہینے لگاؤ، پھر کہتے ہو 3 دن لگاؤ، 3 دن میں جا کے چلے میں لگاؤ۔ اب غصہ دلا دیتا ہے کہ بھائی تبلیغ والوں کے خلاف ہو جاؤ، غصہ کرو، کیا کرو، غصہ کرو۔ اس لیے پرانے جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں، میں تشکیل نہ کروں، جانتے نہیں کون ہوں میں، امین صاحب کو چلا دے گا کیا ہوں، میرے صاحب خود تو پیدا بھی نہیں ہوئے جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوا، میری تشکیل نہ کرو، مجھے پتا ہے کب جانا ہے 4 مہینے میں، مجھے پتا ہے کب جانا ہے 5 مہینے میں۔ تو وہ سمجھ گیا تبلیغ والوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیا کر لو، غصہ ہو جاؤ، کیا کر لو، غصہ ہو جاؤ، پھر یہ چھوڑتے ہیں۔ بات کیا ہو جائے گی، بگڑ جائے گی بھائی، اب کیا کرو، امین صاحب کو کچھ نہ کہو بالکل بھی، ورنہ امین صاحب کیا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بس جو بھی کر سکتے ہیں امین صاحب نہیں پرانے آدمی، اس لیے پرانے اپنے آپ کو بچا رہے کس وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ فرمایا غصہ، حضرت مولانا مطیع اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غصہ اس سے بگاڑ ہو رہا ہر جگہ، گھر میں بھی اور مسجد میں بھی، عبادت میں بھی اور دعوت میں بھی۔ سنت اور شریعت پر لوگ نہیں چل رہے غصے کی وجہ سے، لڑائی ہو رہی، فتنے فساد ہو رہے، قتل و غارت ہو رہی، یہ اس کے خلاف ہے وہ اس کے خلاف ہے، کہ میری رائے کیوں نہیں مانی، میری رائے کیوں کاٹ دی، مجھے چھوٹا سمجھ رکھتا ہے، بس اب کیا ہوا، یہ ختم۔ فرمایا غصہ کسی سے سارے عالم کو بگاڑ ہے۔ اگر یہ مجھے کہیں مل جائے، حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ مجھے کہیں مل جائے غصہ تو میں اس کو ذبح کر دوں، تو میں اس کو کیا کر دوں، ذبح کر دوں۔ سارا بگاڑ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، سوچے تو صحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد، کل پرسوں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، فرماتے ہیں تعلمت الادب 30 سنہ، میں نے 30 سال تک ادب سیکھا، 30 سال تک ادب سیکھا۔ بھائی مشورے کے آداب، مشورے میں لڑ رہے، مشورے میں جھگڑ رہے، اونچی آوازوں میں بات کر رہے، ایک دوسرے کے خلاف ٹانگ کھینچ رہے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہم نہیں کہتے تھے مدرسے کے اندر، اب تک ہم یہ کہتے آ رہے تھے، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہر جگہ لوگوں ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لوگ تو کیا کر رہے ہیں، ٹانگیں دے رہے ہیں آگے بڑھنے میں، تو لیکن تبلیغ ایسا کام ہے کہ جو ہی آگے بڑھاتے ہیں، بھائی 4 مہینے میں جاؤ، 5 مہینے میں چلے میں جاؤ، لیکن اب ہم چلے ہمیں پتہ چلا نہیں بھائی یہاں بھی ٹانگ کھینچتے ہیں لوگ، تو بھائی یہ بیان کیوں کر رہے ہیں، ان کا بیان کیوں ہو رہا ہے، بھائی نام سے رائے مت لو، کسی کی بھی رائے مت لو، بس پیش کر دو، اپنی بات رکھو، تقاضا ہے کہ ان کا بیان کیوں ہو رہا ہے ہر جگہ، بھائی ان کو تقاضے بھی کیوں جا رہے ہیں، ان کو تو ہر جگہ ٹانگ کھینچنے والے لوگ مل رہے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، شیطان دل کے اندر ڈال رہا ہے۔ تو کہاں بات پہنچے، کیا کہہ رہا تھا، ٹھیک شیطان کی بات، ٹھیک شیطان کی بات، ارے شیطان کی بھی چل رہی تھی، والی کام ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک، ادب کی بات، ادب، ہاں ادب۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلمت الادب 30 سنہ،
میں نے 30 سال تک ادب سیکھا. پہلے کیا سیکھا؟ ادب سیکھا. تعلیم کا کیا ادب ہے، مشورے کا کیا ادب ہے، قرآن کا کیا ادب ہے، حدیث کا کیا ادب ہے، استاد کا کیا ادب ہے، امیر صاحب کا کیا ادب ہے، پیر صاحب کا کیا ادب ہے، ابا کا کیا ادب ہے، اماں کا کیا ادب ہے، مسجد کا کیا ادب ہے، مدرسے کا کیا ادب ہے، خانقاہ کا کیا ادب ہے. تو بہت لمبی تفسیر ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کو جو ہے خیر دے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہوں نے سارے مسئلے حل کر دیے، اور چھوٹی چھوٹی کتابوں میں جن کو ہم پڑھ کے بھی بھول گئے اس میں لکھا ہوا ہے ادب ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. وہیں لکھا ہوا چھوٹی سی کتاب میں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اسی میں سارا دین آ گیا. حضرت مولانا اور بڑے عالم ہمارے نظام الدین میں مرکز میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم عرب کی جماعت لے کر آئے دیوبند میں چھتہ مسجد میں. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے کہا حضرت جماعت عرب کی یہ کچھ نصیحت کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، کچھ نصیحت فرما دیں. کہنے لگے ہم حضرت کے پاس عرب کی جماعت کو لے کر گئے تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی اور یہ کہا بھائی الدین کلہ ادب. الدین کلہ ادب. کہ دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے. دین پورا کا پورا کس کا نام ہے؟ ادب کا نام ہے. اللہ کا ادب نہیں ہے، نبی کا ادب نہیں ہے، قرآن حدیث کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، تو بس پھر آدمی ہلاکت میں ہے. اور میں الدین کلہ ادب. دین سراسر ادب کا نام ہے. دین سراسر کس کا نام ہے؟ ادب کا نام ہے. آج جو ہندوستان میں اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، ہماری جماعت کی مکہ میں بھی گئی، مدینہ میں بھی گئی، اور قطر میں بھی گئی، کویت میں بھی گئی، اور بحرین میں بھی گئی، اور ملک شام میں بھی گئی، اردو میں 8 ملکوں میں جب ہم گئے تو ہم ہر جگہ بتاتے تھے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے عرب. ہم نے کہا خرجنا فی سبیل اللہ لسنہ. ہم 1 سال کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے. قضینا شہرین فی الہند. 2 مہینے ہم نے ہندوستان میں لگائے. قضینا 3 شہور فی السعودیہ. 3 مہینے ہم نے وہاں عرب میں مکہ مدینہ میں لگائے. اور قضینا اسبوع فی البحرین. اور 1 ہفتہ ہم نے بحرین میں لگایا. قضینا شہرین. اور ہم نے 2 مہینے وہاں افریقہ میں لگائے، تنزانیہ میں لگائے. قضینا 3 شہور فی الاردن. اور 3 مہینے ہم نے اردن میں لگائے. ان کو ترغیب دینے کے لیے ہم نے کہتے تھے. اور نقضی شہرین فی لبنان. اور 2 مہینے ہم لبنان میں لگائیں گے. اس طرح ہمارا 1 سال پورا ہو جائے گا. تو وہ یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں گئے، پھر یہاں آئے، پھر اب وہاں جائیں گے. ہم نے کہا اس کے بعد پھر نخرج لسنہ ثالثہ الی امریکہ. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ امریکہ میں جائیں گے 3 سال کے لیے. تو جب ہم آ گئے تو ہم ایسا کہتے تھے. تو اسی طرح میں نے ملاقات میں کی وہاں لبنان میں یہ بات کی. تو شیخ نے کہا شیخ اس جگہ گئے تھے یہاں سے وہاں سے یہاں، سب سے اچھا ماحول آپ کو علم کا کہاں ملا؟ سب سے اچھا ماحول آپ کو عمل کا کہاں ملا؟ سب سے اچھا سنت و شریعت پر چلنا اور اس کو پھیلانے پہنچانے کا ماحول آپ کو کہاں ملا؟ ہم نے کہا وجدنا فی الہند. ہندوستان میں سب سے زیادہ ماحول ہمیں علم کا عمل کا جو ملا وہ ہندوستان میں ملا. سارے ملکوں میں گھوم کر آ گئے. جو ہم نے وہاں دیکھا وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا. تو ہم نے یہ کہا بھائی اس کو بات مشہوری ہے کہ بھائی کوئی اپنی دیو کٹی نہیں بتاتا. جب کٹی ہے نہیں تو کیسے بتا دے کٹی؟ ایسی مشکل. تو ہم نے کہا ہم نے سب سے زیادہ وہاں پایا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں ادب سکھلایا گیا اور آج بھی ادب سکھلایا جاتا ہے. ہمارے بچے مدرسے سے مسجد سے باہر آ رہے تھے اپنا قرآن شریف لے کر اور اپنی رحل لے کر. تو ایک بچے نے کہا میرا قرآن بھی لکھ چاہیے، میرا قرآن بھی لکھ چاہیے. تو رکھنے والا کھڑا تھا وہیں ہماری دکان کے سامنے. اس نے کہا کیا قرآن کہہ رہا؟ قرآن شریف کو. قرآن شریف کو. تو میں نے کہا دیکھو رکھنے والوں کو بھی پتا ہے کہ قرآن شریف کہنا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے. قرآن شریف کو، حدیث شریف کو، قرآن شریف کو، حدیث شریف کو. قرآن شریف تو بہت بڑی بات ہے، حدیث شریف تو بہت بڑی بات ہے. گنگوں کو بھی گنگوں نہ کہو، گنگوں کو بھی شریف کہو، کلیے کو بھی کلیے شریف کہو. تو وہاں بہت نیک اللہ والے لوگ ہیں. تو گاؤں کو بھی شریف بتا دیا، علاقوں کو بھی شریف بتا دیا. قرآن شریف تو بہت بڑی بات ہے، حدیث شریف تو بہت بڑی بات ہے. رکھنے والا آدمی ہے جی، نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، اور نہ کرتا پاجامہ ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں. وہ قرآن کہہ رہا قرآن شریف کو، قرآن شریف کو، قرآن شریف یہ ادب ہے. تو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وسلم میں الدین کلہ ادب کہ دین سراسر ادب کا نام ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کل قول ہم نے پڑھا. انہوں نے فرمایا تعلمت الادب 30 سنہ. میں نے 30 سال تک ادب سیکھا. 30 سال تک ادب سیکھا. مسجد کا ادب کیا ہے، مدرسے کا ادب کیا ہے، خانقاہ کا ادب کیا ہے، مشورے کا ملاقاتوں کا ادب کیا ہے، ایمان اور عمل کا ادب کیا ہے. 30 سال تک ادب سیکھا. پھر فرماتے ہیں
ثم تعلمت العلم 20 سنہ، اور پھر میں نے 20 سال علم حاصل کیا، 20 سال علم حاصل کیا، 30 سال پہلے ادب سیکھا اور پھر 20 سال میں نے علم حاصل کیا، 50 سال میں جا کر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بنے، وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، 30 سال تک جنہوں نے ادب پڑھا اور 20 سال تک جنہوں نے علم سیکھا، اب ان کا علم سارے عالم میں کیوں نہ پہنچے؟ تو وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، ان سے کسی نے کہا حضرت ہم بار بار پڑھتے ہیں اکرام مسلم، ہم بار بار پڑھتے ہیں اخلاق رسول اللہ، ہم بار بار پڑھتے ہیں اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ، بہت تفصیلات ہیں اخلاق کی، ہمیں ایسی کوئی بات بتا دو، ہمیں کوئی ایسا کلمہ مختصر سے بتا دو جس کے اندر سارا کا سارا اکرام آ جائے، جس کے اندر سارا کا سارا ادب آ جائے، جس کے اندر سارا کا سارا اخلاق آ جائے، ایسی بات ہمیں بتا دو تاکہ ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ کہ اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، کیا مت کرو؟ غصہ مت کرو، سارا اکرام اسی میں ہے، سارے اخلاق اسی میں ہیں، سارے آداب اسی میں ہیں کہ کیا مت کرو؟ غصہ مت کرو، لا تغضب، کہ یہ پورے اکرام کا، پورے اخلاق کا، پورے ادب کا، پورے دین کا، پورے اسلام کا خلاصہ ہے کہ تم کیا مت کرو؟ غصہ مت کرو، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ جہاں تم غصہ کرو گے تو بد زبانی ہوگی، جہاں تم غصہ کرو گے بد کلامی ہوگی، جہاں تم غصہ کرو گے تو تم بدزن ہو جاؤ گے، جہاں تم غصہ کرو گے تو وہاں تم شیطان کے جال میں آ جاؤ گے۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا بچپن میں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ جب انسان غصہ ہوتا ہے، امیر صاحب جب غصے ہوتے ہیں، پیر صاحب جب غصے ہوتے ہیں، حضرت جی جب غصے ہوتے ہیں، گاؤں والے، شہر والے، مالدار و غریب، نئے پرانے، جب غصہ ہوتے ہیں انسان تو میں ان سے اس طرح کھیلتا ہوں جس طرح بچہ گیند سے کھیلتا ہے، جس طرح بچہ گیند سے کھیلتا ہے، اب ادھر مار رہا ہے، ادھر مار رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے، کیا اس کو میں جہاں جائے گھما دوں، وہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب میں چاہے پیر سے ماروں اس سے، چاہے میں اس کو کیا بناؤں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، چاہے ہاتھ سے ماروں چاہے پیر سے ماروں، جب میں اب اس کو چاہے جہاں گھما دوں، چاہے جہاں اس کو پھینک دوں، اب وہ میرے ہاتھ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم کیا کر لو؟ وضو کر لو، کیا کر لو؟ وضو کر لو، اللہ کے غصے کو یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کو غصے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ میں غصہ ہو رہا چھوٹوں پر اپنے، میں غصہ ہو رہا اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے رشتے داروں پر، اپنے محلے والوں پر، اپنے علاقوں والوں پر، جس سے بھی میں غصے ہو رہا ہوں، اگر اللہ مجھ پر غصے ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ اگر مجھ پر غصے ہو